بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی نماز میں قصر کرو۔ یہاں پہ نماز کو قصر کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ واجب اور فرض ہے کہ جب بندہ سفر کی حالت میں ہو تو وہ نماز میں قصر کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر دوست اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں قصر کس حد تک ہونا چاہیے، اور وہ نماز کون سی نماز ہونی چاہیے، اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے، اس سفر کی، اس جرنی کی ڈوریشن کیا ہونی چاہیے۔ تو آج اسی سلسلہ میں اپنے آج کے اس بیان میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ عزیزان محتشم، وہ سفر کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور جہاں اس نے جانا ہے وہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو، 92 km 92 کلومیٹر کا سفر ہو۔ فار ایگزامپل وہ یہاں سے لاہور سے چلتا ہے اور گجرات جاتا ہے، یا لاہور سے چل کے وہ لالا موسیٰ تک جاتا ہے، جو تقریباً 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ سفر کے دوران وہ جو بھی نماز ادا کرے گا، لاہور سے نکلنے کے بعد وہ مسافر سٹارٹ ہوگا، اور اپنی مقام و منزل تک پہنچتے ہوئے جو بھی نماز ادا کرے گا، اگر ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی ہے تو اس کے 4 فرائض کی بجائے 2 فرض ادا کرے گا، جبکہ فرائض کے علاوہ بقیہ نماز جو ہے وہ ساری کی ساری وہ ادا کی جائے گی۔ اب سفر کی حالت میں جب وہ بندہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ وہ گیا ہے وہ جگہ کون سی ہے، وہ اس کا اپنا آبائی شہر ہے، اپنا آبائی علاقہ ہے، یا کوئی اور جگہ ہے۔ اگر تو اس کا اپنا علاقہ ہے، وہ وہیں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ بڑھا، وہیں پہ اس کی زندگی گزری، تو اب وہاں پہ جا کے وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس کا اپنا آبائی شہر نہیں ہے، وہ وہاں پہ پیدا نہیں ہوا، وہاں پہ بڑا نہیں ہوا، تو اس سلسلہ میں اگر وہ وہاں پہ 14 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اگر 14 دن سے کم وہ وہاں پہ سٹے کرتا ہے تو پھر وہ قصر کرے گا۔ وہ قصر صرف فرائض کے اندر ہے، وہ بھی 4 فرض والے، باقی سنتوں میں یا نوافل میں قصر نہیں ہے۔ نوافل آپ پڑھنا چاہیں تو اوورال بھی کسی بھی ٹائم آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی امام کے پیچھے۔ امام کے پیچھے جو ہے وہ قصر نہیں ہے، اور مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے، صرف یہ 3 نمازوں کے اندر یہ قصر آئے گا۔ سفر کے دوران اگر آپ نے موزے پہنے ہیں تو موزوں پہ مسح کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ 3 دن اور 3 راتوں تک، یعنی 72 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں، آپ موزوں پہ مسح بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سفر کی سہولیات، چاہے وہ سفر آپ کا اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ یا کھچر پہ ہو، چاہے جہاز پہ یا مرسڈیز یا لینڈ کروزر میں ہو، اٹس ناٹ میٹر کہ آپ کا سفر کس سواری پہ ہے۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس زمانے میں جو سفر تھا وہ تو اونٹوں پہ ہوتا تھا، اور آج کے دور میں جو سفر ہے وہ جہازوں پہ ہے، اور جو ہے وہ اچھی اور لگژری آپ کی گاڑیاں ہیں۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا، اسلام کے احکامات ہیں، آپ جس چیز پہ بھی سفر کریں، لیکن وہ سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ہونا چاہیے، یا 92 کلومیٹر۔ تو اس دوران آپ جو بھی نماز ادا کریں گے وہ نماز آپ کی قصر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔